17 ربیع الاول کی رات مکہ کا آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ چاند نے بھی اپنے آپ کو جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ کے گھر کے قریب کیا ہوا تھا اور ہمیشہ سے زیادہ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چاند بھی بی بی آمنہ کی طرح بہت بےتاب تھا، کیونکہ دنیا کے بہترین شخص نے آج کی رات اس دنیا میں آنا تھا۔ سحر کے وقت بچے کی آواز گھر میں گونجی۔ بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے کو آغوش میں لے کر بوسے لیے۔ انہیں یاد آیا کہ ایک رات ان کے کان میں آواز آئی تھی کہ آپ ایک ایسے بچے کی ماں ہیں جو برگزیدہ، پسندیدہ اور سرور و بزرگ اہل عالم ہوگا۔ حسد کرنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگو اور اس کا نام محمد رکھنا۔ جناب عبد المطلب قبیلہ قریش کے سردار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جناب عبد المطلب مبارک ہو، آپ کا پوتا اس دنیا میں آ گیا۔ کیا؟ جب اپنے پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو فوراً گھر کی طرف چل پڑے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو آغوش میں لیا اور ان کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، خداوند متعال نے جو نام اس بچے کے لیے چنا ہے وہ اس پاک اور بابرکت وجود پر جچتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے کچھ دن بعد قوم یہود کے بعض بزرگ آپس میں اکٹھے ہوئے تاکہ ان چند دنوں میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات پر بات کر سکیں۔ ان میں سے ایک بولا، میرے دوستو، آج کل بہت ہی عجیب خبریں مجھے سننے کو مل رہی ہیں، جیسا کہ بت خانے کے نگہبان نے بتایا کہ بت خانے میں زلزلہ آ گیا اور سارے بت زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے گر گئے؟ بہت عجیب بات ہے۔ ایک اور یہودی بزرگ نے کہا، میں نے بھی تاجروں سے سنا ایران کے ملک میں فارس کے آتش کدہ کی آگ جو کہ ہزاروں سال سے چل رہی تھی وہ بجھ گئی اور ایران کے بادشاہ کے محل کے کچھ ستون بھی گر گئے، حتیٰ کہ ساوے کا دریا جس کو بعض لوگ پوچھتے تھے وہ بھی خشک ہو گیا۔ اس قوم کے ایک اور بزرگ نے کہا، ہم بہت سالوں سے اس دن کے منتظر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کا آخری نبی حجاز میں رہنے والے یہودیوں میں سے ہوگا۔ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ اس رات کوئی بچہ قوم یہود میں پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ بچہ یہودیوں میں پیدا نہ ہوا ہو تو ہمیں پتہ لگے گا کہ آخری نبی ہماری قوم میں سے نہیں، اور ہمیں یہ دعا کرنی ہوگی کہ یہودی لوگ اس بات کو مان جائیں اور اس نبی کے قتل کی سازش نہ کریں۔ جناب عبد المطلب بعض یہودیوں کی دشمنی اور ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کرنے سے باخبر تھے۔ ایک دن بی بی آمنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، آمنہ جان، مجھے پتہ ہے آپ محمد سے بہت پیار کرتی ہو، لیکن مکہ میں محمد کی جان کو خطرہ ہے۔ بہتر ہے اس کو داعیہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ محمد کو مکہ سے دور لے جائیں۔ جب حضرت عبد المطلب نے بی بی آمنہ کی پریشانی دیکھی تو فرمایا، خداوند قادر و مطلق اس بچے کی حفاظت فرمائے گا، جس طرح موسیٰ اور ابراہیم کو بچپنے میں کافروں سے بچایا تھا۔ حضرت عبد المطلب کی باتوں کو سن کر اور اپنے محکم ایمان کی وجہ سے بی بی آمنہ کا دل آرام ہوا اور اپنے بچے کے سفر کی تیاری شروع کی۔ بی بی حلیمہ مکے کی طرف جا رہی تھیں تاکہ انہیں کوئی اپنے بچے کی دایا بنا لے۔ راستے میں وہ سو گئیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرسبز جگہ میں بیٹھی ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ ان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے شوہر حارث کو سنایا۔ حارث نے کہا، تمہارے خواب میں بہت سی اچھی نشانیاں ہیں، بہتر ہے ہم جلد سے جلد اپنے آپ کو مکہ پہنچائیں۔ خدا خیر کرے۔ قافلہ مکے میں پہنچ گیا۔
وہ دائیاں جو بی بی حلیمہ سے پہلے پہنچ چکی تھیں، ہر ایک نے مکے کے امیر گھرانے سے بچے لے کر اپنی واپسی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ بی بی حلیمہ اپنے دیر سے پہنچنے پر بہت غمگین اور پریشان تھیں۔ وہ اپنی اسی کیفیت میں تھیں کہ گھڑ سوار شخص ان کے قریب آیا اور سوال کیا، کیا کوئی دایا ہے جو بزرگ قریش حضرت عبد المطلب کے پوتے کو دودھ پلائے؟ ایک مرتبہ بی بی حلیمہ کو اپنا خواب یاد آ گیا اور بڑے شوق سے جواب دیا، جی ہاں میں ہوں، میں۔ تو پھر میرے ساتھ آؤ۔ اور بی بی حلیمہ اس شخص کے ساتھ چل پڑی۔ بی بی حلیمہ بی بی آمنہ کے پرمعطر گھر میں وارد ہوئیں۔ جب بی بی حلیمہ نے پہلی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ایسا احساس ہوا کہ خدا کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو دیکھ رہی ہوں۔ ان کا دل اس بچے کی محبت سے بھر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس گھر کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ بی بی آمنہ جو کہ اپنے بچے کے لیے پریشان تھیں، انہوں نے کہا، حلیمہ آپ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں، اس بچے کا بہت خیال رکھنا۔ بی بی حلیمہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اس نور دیدہ کو اپنے بچوں کی طرح رکھوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا میں بی بی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ اپنے بچپن کا زمانہ گزارا۔ بی بی حلیمہ کے بیٹے ہر روز بکریوں کو چرانے صحرا میں جاتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی حلیمہ سے درخواست کی، مادر جان، کیا میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ صحرا جا سکتا ہوں؟ بی بی حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے دور رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ ان کی درخواست کو رد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اپنا بہت سارا خیال رکھنا کیونکہ آپ بی بی آمنہ کی امانت ہو۔ بی بی حلیمہ اپنا گردن بند، جسے وہ جادوئی سمجھتی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں ڈالنا چاہا، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ پتھر کا ٹکڑا انہیں بری بلاؤں سے بچائے گا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا، میری پیاری ماں، یہ گردن بند اپنے سے کوئی خاصیت نہیں رکھتا، میرا خدا میرا نگہبان ہے، مجھے اس کے حوالے کرو، کیونکہ وہ میرا اور اپنے تمام بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بی بی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیا اور اطمینان کے ساتھ اپنے بچوں کے ہمراہ صحرا میں بھیج دیا۔ سب بچے صحرا پہنچ گئے اور بکریوں کو چرانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ حمزہ بی بی حلیمہ کا بیٹا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا بھائی اپنے پاس ہمیشہ ایک تھیلا رکھتا اور جو بھی لکڑی سے چیز بناتا اس تھیلے میں سنبھال لیتا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو کر دور جا رہی ہے تو اپنا تھیلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور کہا، محمد جان، میرا یہ تھیلا اپنے پاس امانت رکھنا اور جب تک میں واپس آ جاؤں اس کی اچھی سی حفاظت کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھیلے کو بند کر کے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ باقی بچے تھیلے میں موجود چیزوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے، اسی لیے جیسے ہی حمزہ دور ہوا، ایک بچہ حلوہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اگر یہ تھیلا مجھے دو گے تو یہ حلوہ تو میں کھانے کو دوں گا۔ میں یہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میرے بھائی حمزہ کی امانت ہے۔ ایک اور بچہ قریب آیا اور کہا، کم از کم ہمیں اس کے اندر تو دیکھنے دو۔ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ حمزہ نے یہ امانت میرے پاس رکھوائی ہے۔ اتنی دیر میں حمزہ واپس آ گیا۔ کیا چاہیے؟ ہم صرف تھیلے کے اندر دیکھنا چاہتے تھے، ہے کیا؟ حمزہ نے ماجرا سننے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار کیا اور کہا، تمہاری آج کی یہ بہادری اور امانت داری مجھے بہت اچھی لگی، اور یہ واقعہ میں اپنی ماں حلیمہ کو جا کر سناؤں گا، وہ ضرور بہت خوش ہوں گی۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر بعض اوقات کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے لیے بازار اوکاز، جو کہ شہر طائف کے قریب تھا، جاتے تھے۔ اس سال وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ واپسی کے راستے میں انہوں نے ایک حبشی قافلے کو دیکھا جو رات کے اندھیرے کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔
بی بی حلیمہ اور جناب حارث نے رات ان کے ساتھ رکنے کا فیصلہ کیا۔ جب بی بی حلیمہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے تو جناب حارث اس قافلے کے مردوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور پوچھا، اب بھی اوکاس کے بازار جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، نہیں، ہم اپنے قبیلے کے کچھ جنگاور لوگ ہیں اور ایک بچے کا پتہ کرنے اس سرزمین پر آئے ہیں۔ جناب حارث کا دل کانپ گیا۔ انہوں نے پوچھا، آپ اس بچے کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک اور مرد نے جواب دیا، ہمارے پیش گوؤں نے کہا یہ بچہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور جہاں بھی ہوگا وہاں کے لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ ہم حبس سے یہاں اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں تاکہ اپنے قبیلے لے جا سکیں اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ جناب حارث بہت پریشان ہوئے لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ جب سب قافلے والے سو گئے تو آہستہ سے بی بی حلیمہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور وہاں سے دور ہو گئے۔ بی بی حلیمہ نے جب حبشی قافلے کا واقعہ سنا تو کہا، میں محمد کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ہمارا گھر اب محمد کے لیے محفوظ نہیں، بہتر ہے کہ محمد کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیں۔ کچھ دنوں کے بعد بی بی حلیمہ اور جناب حارث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف چل پڑے۔ بی بی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اطراف کی بھیڑ میں گم کر دیا۔ وہ بہت ڈر گئیں اور ادھر ادھر دیکھ کر انہیں ڈھونڈنے لگیں۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگیں، اب میں محمد کے بغیر کیسے جناب عبد المطلب کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں میں نے آپ کا پوتا گم کر دیا؟ آؤ حبل کے بڑے بت کے پاس، وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ بی بی حلیمہ جو بہت گھبرا گئی تھیں وہ اس بوڑھے مرد کے ساتھ بت خانے میں داخل ہوئیں۔ وہ بوڑھا مرد بت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور گڑ گڑانے لگا، اے بڑے بت، اے بڑے حبل، مدد کرو، اس پریشان خاتون کا بچہ مل جائے۔ مدد کرو اس کی کہ تم دیکھ رہے ہو وہ پریشان ہے۔ مدد کرو تاکہ وہ محمد کو ڈھونڈ سکے۔ جیسے ہی اس بوڑھے شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، حبل کا بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ بوڑھا مرد حیران رہ گیا اور ڈرتے ہوئے ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخرکار بی بی حلیمہ نے اپنے آپ کو جناب عبد المطلب کے گھر پہنچایا۔ جناب عبد المطلب نے سارا واقعہ سننے کے بعد فرمایا، خدا کی قسم، جب تک محمد کو ڈھونڈ نہ لوں تب تک اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ انہوں نے مکے کی ساری گلیاں ڈھونڈ لی۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نخل کے درخت کے نیچے پایا۔ معجزہ ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خشک درخت سے کھجور لے کر کھا رہے تھے۔ فرشتے ان کے ساتھ تھے اور ان کی حفاظت کر رہے تھے، حالانکہ ان کو آپ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ جس دن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پاس واپس آئے تھے، یہ گھر پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ حضرت آمنہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی تو مسکرا دیتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ پروردگارا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ گئے تاکہ اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں۔ سلام ہو آپ پر اے والد محترم۔ واپسی کے سفر میں حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے تھے اور آہستہ آہستہ آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت آمنہ نے کہا، اے میرے بیٹے، آپ رو نہیں، میں آپ کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں نے کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا، اب آپ کی جدائی کو کیسے سہ سکوں گا؟ بیٹا، آپ اکیلے نہیں ہو، خدا ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہر بچہ جو اپنے والدین کو کھو دیتا ہے، خداوند مہربان خود اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ پھر حضرت آمنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما، اسے بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ مادر جان، اللہ آپ کو بخشے
اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ 2 سال گزر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جنہوں نے ان کی سرپرستی کا بوجھ اٹھایا تھا اب بستر مرگ پر تھے۔ انہیں اپنے پوتے کے مستقبل کی فکر تھی۔ انہوں نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا، بیٹا تم جانتے ہو کہ محمد کا مستقبل ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھنا اور اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ بابا جان آپ بے فکر رہیں، میں محمد کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کی پرورش اپنے بیٹوں کی طرح کی اور نوجوانی تک ان کی حفاظت اور کفالت کرتے رہے۔ 1 سال مکہ میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور شہر میں بڑا سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی کچھ دیواریں گر گئیں۔ مکہ کے لوگ مل کر کعبہ کی دیواریں تعمیر کرنے لگے۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو قبائل کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسی کو ملے۔ نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ رکو، کیا تم چاہتے ہو کہ حجر اسود لگانے کا فقط صرف تمہارے قبیلے کو حاصل ہو؟ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے۔ لوگوں نے خوش ہو کر کہا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے مانیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر سب مانے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور سب شریک عزت رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی چادر زمین پر بچھائی، حجر اسود کو اس پر رکھا اور ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ آگے آیا۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے نہ صرف ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہوا بلکہ سب قبائل راضی خوشی اپنے گھروں کو واپس گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے کئی سال بکریاں چرانے میں گزارے۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے آپ کو بلایا اور کہا، بیٹا محمد، سنا ہے کہ خدیجہ ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس کی تجارتی قافلے کو لے جائے۔ وہ کسی ایسے شخص کو چاہتی ہے جو امانت دار اور سچا ہو۔ تم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ چچا جان، مجھے یہ بات اچھی لگی ہے، میں راضی ہوں۔ چند دن بعد حضرت خدیجہ کا تجارتی قافلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں شام روانہ ہوا۔ شام کے بازار میں آپ اور میسرہ، حضرت خدیجہ کا غلام، ایک تاجر سے کچھ کپڑوں کی قیمت پر بات کر رہے تھے۔ تاجر چاہتا تھا کہ اچھے قیمتی کپڑے کم دام میں خرید لے، مگر آپ اس بات پر تیار نہ تھے کیونکہ یہ حضرت خدیجہ کی امانت تھی۔ تاجر نے کہا، آپ کو 2 بڑے بت لات اور عزا کی قسم کھانی ہوگی تاکہ میں یقین کروں کہ سچ بول رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں کبھی بے جان بتوں کی قسم نہیں کھاتا۔ شامی تاجر نے کہا، پھر کسی اور چیز پر قسم کھاؤ تاکہ میں آپ کی بات پر یقین کر لوں۔ آپ نے کہا، سچائی کو قسم کی ضرورت نہیں، اگر میری بات مانتے ہو تو یہ کپڑے خرید لو، ورنہ کوئی بات نہیں، ہم کسی اور خریدار کے پاس چلے جائیں گے۔ تاجر نے کہا، لیکن یہ جوان سچ بول رہا ہے۔ وہ شامی بھی سمجھ گیا کہ آپ انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتے۔ تاجر نے کپڑے بالکل آپ کی بتائی ہوئی قیمت پر خرید لیے۔ جب قافلہ ایک نہایت منافع بخش تجارت کے ساتھ مکے واپس لوٹا تو میسرہ نے پورے سفر کی داستان حضرت خدیجہ کو تفصیل سے سنائی۔ میسرہ کی باتوں نے حضرت خدیجہ کا اعتماد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بڑھا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری، سچائی اور سب سے بڑھ کر توحید پر ایمان حضرت خدیجہ کے دل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کر چکا تھا۔ حضرت خدیجہ کی سہیلی نفیسہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا،
بی بی خدیجہ نے آپ کو آپ کی درستکاری اور امانت داری پر انتخاب کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور چند دن بعد شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچ گئی۔ وہ ایسے خطے میں رہتے تھے جو بت پرستی، جہالت اور ظلم سے بھرا ہوا تھا، اور اب وقت قریب آ چکا تھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور آخری نبی کی بعثت ہو۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کی طرح ذوق و شوق کے ساتھ غار حرا گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی خاص دن جب وہ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اچانک ایک آواز سنائی دی جو نرمی اور سکون کے ساتھ کہہ رہی تھی، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور بخشنے والا ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے جہان کو خلق کیا۔ یہ جبرائیل کی آواز تھی جو فرشتہ وحی ہے۔ وہ قرآن کی پہلی آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتار رہے تھے۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذمہ داری کا آغاز ہوا، لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی دینا۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا کے آخری اور مہربان ترین رسول تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت اور برکت کا سرچشمہ بن گئے۔ وہ اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، بندگی، برابری اور بھائی چارے کا پیغام۔ سلام ہو محمد اور ان کے اہل بیت پر۔